بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد کچھ اصطلاحات لکھ لیجیے۔ ایک شخص نے ایک شادی کی اور اسے اولاد ہوئی۔ ایک شخص نے ایک عورت سے، ایک لڑکی سے شادی کی، اسے اولاد بھی ہوئی۔ اس کے بعد اسی شخص نے کسی اور عورت سے شادی کر لی، اس سے بھی اسے اولاد ہوئی۔ تو یہاں پر دو بیویاں اور ایک شوہر ہے، تو باپ ان دو عورتوں کی اولادوں کا ایک ہے، مگر ماں الگ الگ ہے نا؟ باپ ایک ہے مگر ماں الگ الگ ہے۔ تو ایسی اولاد جن کا باپ ایک ہو لیکن ماں الگ الگ ہو، ان اولاد کو، ان بھائیوں بہنوں کو آپس میں اللاتی بھائی یا اللاتی بہن کہا جاتا ہے۔ عین لام الف، لام کے اوپر تشدید، اللاتی، اللاتی۔ ہم کہتے ہیں نا سونتیلے بھائی بہن ہیں، جی ہاں، سونتیلے بھائی بہن کہتے ہیں نا، ان کو کہتے ہیں اللاتی بھائی، اللاتی بہن۔ یہ تو ہے اللاتی۔ اسی طرح عورت اگر ایک شخص سے شادی کرے، اس سے اولاد پیدا ہو اور بعد میں اس کے شوہر کا انتقال ہو جائے یا وہ طلاق یافتہ ہو جائے، پھر وہ عورت کسی دوسرے شخص سے شادی کرے اور اس دوسرے شخص سے بھی کوئی اولاد ہو، تو یہاں پر ان اولاد کی ماں ایک ہے مگر باپ الگ الگ ہیں۔ ایسے بھائی بہن جن کے باپ الگ ہوں لیکن ماں ایک ہوں، ان کو آپس میں اخیافی بھائی بہن کہتے ہیں۔ اخیافی، اخیا ایک ساتھ لکھنا ہے، فی اس کے ساتھ جوڑنا ہے۔ دو اصطلاحات ہیں، اخیافی، اللاتی۔ اخیافی وہ بھائی بہن جن کے باپ الگ الگ اور ماں ایک ہو۔ اللاتی وہ بھائی بہن جن کی ماں الگ الگ اور باپ ایک ہو۔ بالکل شارٹ کرنا ہے، اخیافی ماں شریک بھائی بہن، اللاتی باپ شریک بھائی بہن۔ اصطلاحات سمجھ میں آ گئیں؟ جی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر اعتراضات اور ان کے جوابات کا سلسلہ چل رہا ہے۔ 3 اعتراضات اور ان کے مفصل جوابات ہم نے مکمل کر لیے۔ چوتھا اعتراض آج ہم پڑھیں گے، سمجھیں گے، اس کے جوابات سنیں گے اور اس کو ذہن میں رکھیں گے انشاءاللہ۔ چوتھا اعتراض حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے اوپر یہ عائد کیا جاتا ہے کہ حضرت عثمان نے اپنے عہد خلافت میں اپنے اخیافی بھائی ولید بن عقبہ کو کوفے کا والی اور امیر مقرر کیا۔ ولید بن عقبہ کون ہے درحالہ صاحبہ؟ اخیافی بھائی اس کے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے۔
اخیافی بھائی مطلب جن کی ماں ایک ہو اور باپ دو ہوں۔ بالکل. حضرت عثمان کے اوپر اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے عہد خلافت میں اپنے اخیافی بھائی ولید بن عقبہ کو کوفہ کا والی اور امیر مقرر کیا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بہت بڑا اعتراض کیا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے خاندان کو فوقیت دی. یہاں پر بات ولید بن عقبہ کی ہے، لیکن یہ اعتراض بہت بڑا ہے. انہوں نے بڑے بڑے عہدوں میں یا حکومتی عہدوں میں اپنے خاندان کے افراد کو فوقیت دی ہے. مال کے اعتبار سے حضرت عثمان نے فوقیت دی اپنے خاندان کو، اس کے بارے میں تو ہم نے پڑھ لیا. مال خرچ کرنے میں پڑھ لیا نا ہم نے. مال وہ اپنے خاندان والوں کو خرچ کرتے تھے، جو الزام لگائے گئے ان کی حقیقت کیا ہے، اور اگر وہ اپنے مال سے اپنے خاندان والوں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں تو وہ کس لیے کرتے ہیں. مال کے اعتبار سے خاندان کو فوقیت دینا یہ کلیئر ہے سب کو. جی، مال کے اعتبار سے حضرت عثمان نے فوقیت دی ہے اپنے خاندان کو، اس کے بارے میں تو ہم نے پڑھ لیا ہے. اپنے خاندان کے لوگوں کو ذمہ داری کے عہدوں پر مامور کرنے کا بھی الزام حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر عائد ہوتا ہے. اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ شیخین اس معاملے میں انتہائی محتاط تھے، انتہائی محتاط، اور وہ ہر ایک شک و شبے کے موقع سے بچتے تھے. یہی وجہ ہے کہ خلافت کے معاملات میں اپنے عزیز و اقارب کے لیے ہمیشہ وہ کوتاہ دست رہے، یعنی اپنے رشتہ داروں کو بڑے بڑے عہدے یا عہدوں پر فائز نہیں کیا، بہت کم. لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں معاملہ ایسا تھا کہ شیخین کی طرح مطیع اور فرما بردار والی اور حاکم اور رعایا نصیب نہیں ہوئی تھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فتنہ انگیزی کی وجہ سے ویسی حالت ہی نہیں تھی جو شیخین کے زمانے میں تھی، اور ہر بادشاہ، ہر حاکم، ہر امام کی کامیابی کے لیے یہ بات ضروری ہوتی ہے کہ اس کے کارکن اور حاکم اور والی اس کے مطیع اور فرما بردار ہوں. ایک تو اس وقت صحابہ اکرام کی وہ نسل جو نبوت سے براہ راست فیضیاب ہوئی تھی وہ ختم ہو چکی تھی اکثر، اور جو لوگ موجود تھے وہ اپنی عمر کی زیادتی کی وجہ سے، کبر سنی کی وجہ سے گوشہ نشین ہو رہے تھے وہ لوگ، اور ان کی اولادیں ان کی جگہ لے رہی تھی. اور یہ نوجوان جو ان کی اولادیں تھیں، زہد میں، تقوی میں، عدل میں، انصاف میں، حق پسندی میں، راست بازی میں ان لوگوں سے، ان بزرگوں سے کم تر تھے. اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. صحابہ کی طرح کون ہو سکتا ہے؟
اس بنا پر رعایا کے لیے وہ لوگ ایسے ثابت نہیں ہوئے جیسے صحابہ تھے، ان کے اسلاف تھے، ویسے ثابت نہیں ہوئے۔ شیخین کے زمانے میں صحابہ تھے، حضرت عثمان کے زمانے میں صحابہ کم تھے، اسی لیے وہ ایسے ثابت نہیں ہوئے جیسے ان کے اکابر، جیسے ان کے اسلاف تھے۔ جب اسلام کی دوسری نسل پہلی نسل کی جگہ لے رہی تھی تو ایسے حالات میں حضرت عثمان نظام خلافت کے قیام کے لیے، اس کی مضبوطی اور استحکام کے لیے ان افراد کو لینے پر مجبور ہو گئے جو اپنے قریبی رشتہ دار اور بنو امیہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جب ایسا زمانہ ہو تو کسے لیں گے؟ جس پر زیادہ اعتماد ہوگا۔ ایک دفعہ لوگوں نے اس طرز عمل پر اعلانیہ شکایتیں کی حضرت عثمان سے سب کے سامنے کہ آپ تو اپنے خاندان کو ترجیح دیتے ہیں، اپنے خاندان کو عہدوں پر فائز کرتے ہیں۔ تو حضرت عثمان نے صحابہ کو جمع کیا اور خدا کا واسطہ دے کر پوچھا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کو سارے عربوں پر ترجیح نہیں دیتے تھے؟ کیا قریش میں بنو ہاشم کا سب سے زیادہ خیال نہیں رکھتے تھے؟ لوگ خاموش رہے۔ تو حضرت عثمان نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے ہاتھ میں جنت کی کنجی ہوتی تو تمام بنو امیہ کو اس میں بھر دیتا، لیکن فتنہ پردازوں کو یہ ساری حقیقتیں کہاں نظر آتی ہیں؟ وہ تو ہر بات میں بے بات نکتہ چینی کرتے ہیں۔ ولید بن عقبہ کے تعلق سے بھی انہوں نے حضرت عثمان پر اعتراض کیا کہ ان کو والی بنا دیا، تو حضرت عثمان نے ان کو جواب دیا، بتایا۔ حضرت عثمان نے کہا، میں نے ولید کو اس لیے والی نہیں بنایا کہ وہ میرا اخیافی بھائی ہے، ماں کے رشتے سے بھائی ہے، بلکہ اس لیے اس کو والی بنایا ہے کہ ولید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ام حکیم البیضاء کا بیٹا ہے۔ اور پتہ بھی ہے ام حکیم البیضاء کون سی پھوپھی ہیں حضور کی؟ ام حکیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ کی جڑواں بہن ہے جو ان کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، ان کا بیٹا ہے ولید بن عقبہ۔ میں نے اسی لیے ولید کو حاکم بنایا کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پھوپھی زاد بھائی ہے، ام حکیم البیضاء کا بیٹا ہے۔ حضرت عثمان نے وجہ بتائی۔ ولید بن عقبہ کو انہوں نے ولید بن عقبہ کو انہوں نے والی بنایا تو غلط نہیں کیا۔ ولید بن عقبہ چور بٹے باز انسان نہیں تھا۔ ولید بن عقبہ 5 سال تک کوفے کے امیر اور والی رہے، 5 سال تک۔ کیسے والی؟ ایسا بے مثال عدل اور انصاف، ایسا بے مثال، ایسی بے مثال تواضع اور نرمی، فقراء اور غربا کی خبر گیری، ان کی بے مثال مہمان نوازی، ایسی اونچی صفات، ایسی بہترین ان کی ولایت اور امارت کہ ان کو کوفہ میں ان صفات نے ساری مخلوق کا محبوب بنا دیا تھا۔ سب ان کو پسند کرتے تھے، یہ والی بڑا اچھا ہے، یہ گورنر بڑا بہترین ہے۔ مزید بتاؤں
جس مکان میں ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہ رہ رہے تھے اس کا دروازہ ہی نہیں رکھا تھا انہوں نے. گورنر جس جگہ رہ رہا ہے، جس مکان میں رہ رہا ہے، اس کا دروازہ ہی نہیں رکھا. کیوں؟ تاکہ جن کو ضرورت ہو، جو ضرورت مند لوگ ہیں، وہ دن رات جس وقت چاہیں والی اور گورنر سے بالمشافہہ اپنی ضرورت اور شکایت پیش کر سکیں. کھٹکھٹانے کی بھی دیری نہ ہو، بس آ جائیں سیدھے. آسان کام ہے ایسا کرنا. ولید بن عقبہ کے بارے میں ذرا سوچیں آپ. جگہ جگہ غریبوں اور فقیروں کے لیے مہمان خانے اور لنگر خانے کھول دیے تھے انہوں نے، تاکہ جس غریب کو جہاں ضرورت ہو، جہاں بھوک لگ رہی ہو، بس کھا لے، وہ پریشان ہونے کی ضرورت نہ ہو. مہینہ ختم ہونے پر بیت المال میں جس قدر مال بچ جاتا ضرورت سے زیادہ، یعنی جس کو تقسیم کرنا ہے اس کو تقسیم کر دینے کے بعد بیت المال میں اگر مزید مال بچ جاتا ہے تو وہ بچوں، عورتوں اور غلاموں پر تقسیم کر دیتے تھے. ولید بن عقبہ ایسا عدل، ایسا انصاف، ایسی تواضع کہ دروازہ ہی نہیں رکھ رہا، غریبوں فقیروں کی ایسی بہترین خبر گیری، ایسی بہترین مہمان نوازی، تو کیا وہ محبوب خلائق نہیں بنے گا؟ بالکل بنے گا. ولید بن عقبہ کی صفت یہ تھی کہ وہ غریبوں اور فقیروں کے حق میں نرم تھے، لیکن اوباشوں اور شریروں کے حق میں بڑے سخت اور گرم تھے. تو کوفہ کے ملک کے ان کی جہاں پر ان کی گورنری تھی، اس ملک کے اوباشوں میں ولید بن عقبہ کے اس طرز عمل سے کھلبلی پڑ گئی. بے چین ہو گئے وہ، یہ کیا ہے؟ ہم تو یہاں پر پھوٹ ڈالنا چاہ رہے ہیں، یہ تو یہاں کا مسیحا بنا ہوا ہے. تو مختلف طریقوں سے فتنہ پردازوں نے بارگاہ خلافت میں حضرت عثمان کے پاس ولید بن عقبہ کی شکایتیں شروع کر دی، الٹی سیدھی. نکتہ چینی کرنے والا تو کچھ بھی کرتا ہے نا، اس کو تو بس چھوٹا سا تنکا بھی ایک شہتیر نظر آتا ہے. طرح طرح سے ولید بن عقبہ کو بدنام کیا، بہت کچھ کیا. شراب نوشی تک کا الزام لگا دیا بھائی صحابی اور رسول ولید بن عقبہ پر، حد جاری کروا دی آخر میں تو. اللہ اکبر، شراب کی حد. اب آخر کار امیر المؤمنین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ان کی معزولی کا بھی مطالبہ کیا. ان کو معزول کر دیا جائے، معزول کر دیا جائے. فتنہ پرداز ہیں، ایسے ہی کرتے ہیں. آخر کار حضرت عثمان نے ولید بن عقبہ کو کوفہ کی گورنری سے معزول کر دیا اور ان کی بجائے سعید ابن العاص رضی اللہ عنہ کو کوفہ کا گورنر مقرر کیا. اتنا بدنام کرنے کے بعد ایک انسان کتنی تکلیف محسوس کرے گا، جس نے زندگی اپنی صرف کی امت کے لیے، لوگوں کے لیے، اور اس امت کے لوگوں نے جس کو اتنی تکلیف دی ہو. کیا دل کیا کہے گا؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہ گوشہ نشین ہو گئے، مطلب تنہا رہنے لگے، اکیلے، سب لوگوں سے کٹ کے. اپنی ایک زمین تھی ان کی شہر رقہ سے 15 میل دور، وہاں جا کر مقیم ہو گئے. لوگ تکلیف دینے لگ جاتے ہیں، پھر ایسے ہی کرتا ہے انسان. بہرحال جیسا کہ میں نے آپ سب کو بتایا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں خلافت، ان کے زمانے خلافت میں فتنہ اور بغاوت والی صورتحال تھی. فتنے کی بھی صورتحال تھی اور ساتھ میں بغاوت کی بھی صورتحال تھی. تو ایسے زمانے میں وزیروں اور حاکموں کی خاص ضرورت ہوتی ہے جو مستحکم کر سکے نظام کو، جن پر اعتماد کیا جا سکے کہ یہ باغی نہیں ہے، یہ فتنہ پرور نہیں ہے.
اعتماد جن پر ہو، ایسے حاکموں اور ایسے والیوں اور ایسے وزیروں کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر کسی کو حضرت ابو بکر و عمر جیسے وزراء اور مشیر میسر نہ آئیں اور وہ مجبوری کی حالت میں اپنے بعض رشتہ داروں کو حاکم مقرر کر دے جن کی خیر خواہی، ہوشیاری، دیانتداری پر اس خلیفہ کو اطمینان بھی ہو، تو اس میں کوئی حرج ہے، کوئی مذائقہ ہے، کوئی عیب والی بات ہے، کوئی یہ بات ہے کہ وہ صرف اپنے خاندان کو ترجیح دے رہا ہے؟ نہیں ہے بالکل بھی۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے اپنے بعض رشتہ داروں کو عہدہ دینا بھی قابل اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ کیا حضرت عثمان نے ایسے کیا؟ بھائی وہ اعتراض کرنے والوں، حضرت علی نے بھی تو ایسے کیا۔ حضرت علی نے عبداللہ بن عباس کو بصرہ کا والی بنایا، عبید اللہ بن عباس کو یمن کا والی بنایا، قسم بن عباس کو مکے کا اور طائف کا والی مقرر کیا، سہل بن حنیف کو، اور ایک روایت میں کہا جاتا ہے ثمامہ بن عباس کو مدینے کا والی مقرر کیا۔ یہ سارے کے سارے حضرت علی کے رشتہ دار تھے۔ اگر حضرت علی نے اپنے رشتہ داروں کو عہدوں پر فائز کیا اور ان پر اعتراض نہیں کیا جاتا، تو حضرت عثمان پر بھی کسی قسم کا اعتراض نہیں کیا جانا چاہیے۔ اعتراض کیا تھا؟ حضرت عثمان نے اپنے خاندان کو ترجیح دی ہے عہدوں پر فائز کرنے میں۔ اعتراض کا جواب آپ کے سامنے آ گیا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔